آئیے میں بات کا آغاز کرتا ہوں، بیدار رہیے، ہوشیار رہیے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کا فرمان دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کیجئے، رب کے قرآن کو سماعت کیجئے۔ مجھے یوں ہی محسوس ہو کہ آپ پیاسے ہیں رب کے قرآن کے، پیاسے ہیں آقا علیہ السلام کے فرمان کے، آپ دیوانوں کی صورت میں چل کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میں جو بات آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ستمبر کا پورا ماہ یہ ختم نبوت کے نام کیا ہے۔ ہم نے قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر، جہاں پر بھی دروس دیے، پروگرامز کیے، کانفرنسز کی، خطبات دیے۔ ہم نے کہا ختم نبوت کا عنوان ہم بیان کریں گے، اپنے جوانوں کو بتائیں گے، بزرگوں کو بتائیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے، اور یہ ختم نبوت اللہ اکبر کبیرہ، اس عنوان پہ لب کشائی کرنا، ختم نبوت کی حفاظت کرنا، ختم نبوت کا پرچار کرنا۔ اللہ اکبر۔ جہاں میرے اکابرین کی سنت ہے، جہاں صحابہ کرام کی سنت ہے، جہاں ائمہ اعظام کی سنت ہے، وہیں آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن میں بات کا آغاز رب کے قرآن سے کرتا ہوں۔ ختم نبوت کو بیان کرنا یہ میرے رب ذوالجلال کی سنت ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کو تاج ختم نبوت عطا فرمایا، تو ساتھ بھی آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا، اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو قرآن بنا کے نازل کر دیا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ ختم نبوت کو بیان کرنا یہ سنت اللہ بھی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ گیا؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا اے جبریل امین، جی رب جلیل، جا میرے محمد علیہ السلام کے قلب اطہر پہ میرے قرآن کو نازل کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے پیغمبر سے کہہ اپنے امتیوں کو بتلا دے، اللہ اکبر، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو بتلا دے۔ کیوں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے بتلا دیا تھا، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي، آقا نے فرمایا میری امت کے اندر ان قریب آئیں گے ثلاثون کذابون دجالون، میری امت کے اندر 30 کے قریب دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ لانتی ہوں گے، اور لانتی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، جو بندہ عام جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قانون یہ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اس کے اوپر رب رحمان کی لعنت برستی ہے، اور جس کے اوپر رب ذوالجلال کی لعنت برستی ہے، کالی کملی والے کی بھی لعنت ہے، اور مسلمانوں ہم سب کی اس کے اوپر لعنت ہے جو جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کذاب، جس کو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کذاب بھی کہہ دیا، دجال بھی کہہ دیا، جھوٹوں کا سردار کہہ دیا، وہ سب سے بڑی لعنت کا مستحق ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اندر 30 کے قریب کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، سارے کے سارے اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ نا نا نا، خبردار، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی رسول پیغمبر ہو سکتا؟ گواہی دے، ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلتا ہے، یہ پہلے ادوار میں بھی ڈلا۔ اللہ اکبر۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے اللہ اکبر، کہیں ابو بکر صدیق ختم نبوت کے دشمنوں سے لڑتے نظر آتے ہیں، کہیں کوئی لڑتا نظر آتا ہے، اور یہ بات چلتی چلتی مرزا ملعون پہ پہنچتی ہے۔ اس نے قادیان کی سرزمین پہ رہتے ہوئے انگریز کے تعاون سے میرے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اہل توحید، میرے مغیور مسلمانوں، تمہارے اکابرین پیچھے نہیں رہے اس میدان کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تحریر کی صورت کے اندر، تلوار کی صورت کے اندر ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے یہ بات بتلاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے، اللہ اکبر، کہ جب مرزا ملعون نے
ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، نبوت کا اعلان کیا، اللہ اکبر، تو اس کے مقابلے کے اندر، میدان کے اندر محافظ ختم نبوت بن کے اللہ اکبر دنیا کے اندر میاں نذیر حسین بٹالوی، اللہ اکبر، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالی میدان کے اندر آتے ہیں اور ختم نبوت کے محافظ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، تمہارے اکابرین پیچھے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، علماء کرام نے اس ختم نبوت کے چور کو، اس ختم نبوت کے ڈاکو کو اللہ اکبر اس کا بھرپور انداز سے مقابلہ کیا۔ اللہ اکبر، اور اس صدی کی بات کریں تو علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے القادیانیہ لکھ کر ختم نبوت کا محافظ ہونے کا ثبوت پیش کر دیا، اور آج بھی ہمارے اکابرین پیچھے نہیں ہے۔ مجھے یہ بتلاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے، اللہ اکبر، اہل حدیث کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی تنظیمیں ہیں، ساری اس میدان کے اندر صف اول کے اندر رہتے ہوئے اپنے کردار کو ادا کر رہی ہیں، اپنی محنت کو کر رہی ہیں، اور ختم نبوت کے محافظ ہونے کا ثبوت پیش کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، چند ایام قبل آپ کے سرزمین بہاول نگر کی تحصیل فورٹ عباس کے اندر ایک خوبصورت کانفرنس، اس کا انعقاد اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے ذمہ داران پیچھے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، 31 اکتوبر کو بھی آپ کے بہاول نگر کے اندر ختم نبوت کے عنوان پر طریق ساز کانفرنس، اللہ اکبر، آپ کے علماء پیچھے نہیں ہیں، اور آج کا یہ عنوان، اللہ اکبر، ہم ختم نبوت کے عنوان سے پیچھے نہیں ہیں۔ جب بھی ختم نبوت پر کوئی بھی کذاب، کوئی بھی دجال، کوئی بھی ملعون ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، کیا آپ کے یہ جذبات ہیں؟ ہم صف اول کے اندر کھڑے ہو کے محافظ ختم نبوت بن کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات، ہم علماء بڑے گناہگار ہوتے ہیں، اللہ اکبر، عالم بعد میں ہیں، پہلے انسان ہوتے ہیں، قاری بعد میں ہیں، پہلے انسان ہیں، ہم مساند پر بعد میں پہنچتے ہیں، پہلے انسان ہیں، ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، جب بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کی حرمت پہ ڈاکہ ڈالا، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، صحابہ کی عظمت پہ ڈاکہ ڈالا، تو یاد رکھیں صف اول کے اندر اپنے ہاتھوں کو کڑی کے لیے پیش کرنے والے، اپنے قدموں کو بیڑی کے لیے پیش کرنے والے بھی یہی علماء ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ لمحات جس وقت دیگر مسالک کے علماء نے اپنے اپنے حصے کے دیوں کو جلایا، کسی کی محنت کو نہ ماننا یہ بزدل لوگوں کی علامت ہوتی ہے، کسی بھی محنت کو، کسی کی محنت کو ایکسپٹ کرنا، اللہ اکبر، یہ بہادر لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ میں دیگر مسالک کے لوگوں کی جہود کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اللہ اکبر، وہ مولانا فضل الرحمان ہو یا ان کی دیگر جماعتیں ہوں، علماء دیوبند ہو، علماء بریلوی ہو، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ہمارے اکابرین بھی پیچھے نہیں ہے۔ مجھے اس وقت خوشی ہوئی، رات کا وقت تھا، جس وقت میں جیو کے ٹکرز کو پڑھ رہا تھا اور اس اینکر کی آواز کو سن رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اسلام آباد کے اندر دیگر مسالک کے علماء آئے، اللہ اکبر، دیگر تنظیموں کے نمائندگان آئے، اور اس وقت اہل حدیثوں، تمہاری جماعت کا نمائندہ حضرت حافظ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب نے احسان اللہ کو تیار کر کے بھیجا، اللہ اکبر، مفتی تقی عثمانی صاحب ترکی سے لائن پر موجود تھے۔ جب احسان اللہ نے اپنے دلائل کو پیش کیا، احسان کھوکھر نے، اللہ اکبر، دیگر جماعتوں کے لوگوں نے سنا، اور بعد میں باری مولانا فضل الرحمان صاحب کی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی اس بات پہ جب مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کہ جو اہل حدیثوں کا موقف ہے، ہم دیوبندیوں کا بھی وہی موقف ہے جو حضرت ساجد میر کے نمائندے نے بات کی ہے۔ میں اس کے اندر ترمیم نہیں کرنا چاہتا، میرا بھی یہی موقف ہے۔ اہل حدیثوں، تمہیں مبارک ہو، تم صحابہ کے بھی محافظ ہو، قرآن کے بھی محافظ ہو، ختم نبوت کے بھی محافظ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو بڑوں کی بات ہے،
میں ان چھوٹوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کی ضرورت پیش آئی ختم نبوت کے لیے تو آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ دیکھ لیجئے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اعطیت خمسا، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی اور کو عطا نہیں کی گئی. میں 5 کی بات نہیں کرتا، وہ آخری کی بات کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا 5ویں بات کیا تھی؟ ہر نبی اپنے علاقے کے لیے آیا، اپنے کنبے قبیلے کے لیے آیا، ایک خاندان کے لیے آیا، ایک بستی اور ایک نگر کے لیے آیا، ایک شہر کے لیے آیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آمینہ کے لال کو مبعوث کیا، فاطمہ کے بابا جان کو مبعوث کیا، اللہ اکبر کبیرہ، صدیق و عمر کے غم خوار کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو پوری کی پوری انسانیت کا نبی بنایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں پوری کی پوری انسانیت کا نبی بن کے آیا. دوسرے مقام پہ فرمایا میں ہر سرخ و سیاہ کے لیے نبی بن کے آیا. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں، میرے آقا کریم علیہ السلام صرف ایک بستی، ایک نگر، ایک شہر، ایک بستی یا ایک خاندان، ایک عرب و عجم کے لیے نہیں، بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام وہ ہے جس کی نبوت کا سکہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے اوپر بسنے والی بھی مخلوق کے اندر، زمین کی گہرائیوں کے اندر بسنے والی مخلوق کے اندر، بلکہ یوں کہوں گا جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں محمد کی مصطفیٰ ہے. صرف نبوت نہیں، لا محدود رسالت، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا، خاتم المرسلین بنایا. پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ کو مخاطب کیا اور فرمایا اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون کا درجہ تھا. اور یہاں مجھے بتا رہے تھے تمام مسالک کے لوگ ہیں، ہر جماعت کا لوگ آئے ہوتے ہیں، لوگ کہتے رہتے ہیں یہ اہل توحید، یہ اہل حدیث، یہ حضرت علی کو نہیں مانتے، حضرت علی کی شان کو نہیں بیان کرتے. اگر آپ کا ذوق ہو تو 2 منٹ کی بات آپ کو بتاؤں. علی نو بو ترابا دن، علی نو لاجوابا دن، علی دی سیرت بیان کرنا نبی والے ثوابا دن. علی نو بو ترابا دن، علی نو لاجوابا دن، علی دی سیرت بیان کرنا نبی والے ثوابا دن. ایک جملہ دینے چلاؤں، ضائع کیا تو بڑا دکھ ہوگا. علی نو پیر جے من دیں، تو جو ہے میری طرف، علی نو پیر جے من دیں تا شکوے چھوڑ یاراں دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چواں تے سارا دے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی المرتضیٰ کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مخاطب کیا اور کیا فرمایا؟ اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون کا درجہ تھا. لیکن ساتھ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا اللہ، مگر ایک روایت میں الا، خبردار، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی رسول پیغمبر ہو سکتا. گواہی دے آقا کے بعد کوئی نبی رسول. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر میں بات اب ختم کرنے جا رہا ہوں. بڑوں کی موجودگی میں سبق سناتے ہیں، تقریر نہیں کرتے. استاد جی غلطی ہو تو درگزر فرمانا، بعد میں اصلاح فرما دینا. میرا ایک اپنا انداز ہے، اپنا ایک ذوق ہے. اللہ اکبر. ایک وہ ہستی بھی تھی جس کو آقا کریم علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے مانگ کے لیا تھا. اگر دل اجازت دیتا ہے تو کہہ لیں سبحان اللہ. اب تھوڑا سا میں نے آپ کو بلانا ہے، بولیں گے انشاءاللہ. لوگوں، میرا یہ گمان ہے، میرا عقیدہ اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو جو بھی دیا اعلیٰ دیا. جو بھی دیا، لوگ تو کہتے ہیں نا، یہ اہل حدیث کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا تھا. میں کہتا ہوں نہیں، میرے رب کے خزانے کے اندر کوئی اور پلکیں اعلیٰ ہوتی میرے مصطفیٰ کو دیتا.
میرے رب کے خزانے کے اندر کوئی اور آنکھ اعلیٰ ہوتی میرے مصطفیٰ کو دیتا. میرے رب کے خزانے کے اندر آپ کے رخسار سے بڑھ کر کوئی اور رخسار، کوئی اور چہرہ اعلیٰ ہوتا میرے مصطفیٰ کو دیتا. میرے رب کے خزانے کے اندر کوئی اور زلفیں اعلیٰ ہوتی میرے مصطفیٰ کو دیتا. میرے رب کے خزانے کے اندر الم نشرح لک صدرک، اس سینے سے اعلیٰ سینہ ہوتا میرے مصطفیٰ کو دیتا. میرے رب کے خزانے کے اندر کوئی اور آنکھ اعلیٰ ہوتی میرے مصطفیٰ کو دیتا. کوئی اور کان اعلیٰ ہوتے میرے مصطفیٰ کو دیتا. کوئی اور جسم اعلیٰ ہوتا میرے مصطفیٰ کو دیتا. میرے پیغمبر علیہ السلام کے یمین و یسار اعلیٰ، لیل و نہار اعلیٰ، اقوال و افعال اعلیٰ، کردار و یلغار اعلیٰ، پکار و للکار اعلیٰ. میرے نبی علیہ السلام کے شفتین بھی اعلیٰ، اذنین بھی اعلیٰ، عینین بھی اعلیٰ. میرے نبی کی خلوت بھی اعلیٰ، جلوت بھی اعلیٰ. میرے پیغمبر علیہ السلام کی جماعت بھی، بولے بولے آپ کی جماعت بھی، آپ کے اصحاب بھی، آپ کی ازواج بھی اعلیٰ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ نازل ہونے والا قرآن بھی اعلیٰ، میرے نبی علیہ السلام کا بیان بھی اعلیٰ، فرمان بھی اعلیٰ. اور کتنا اعلیٰ ہے میرے محمد کا کلام. میری جماعت کا بزرگ شاعر کہتا ہے، لوگوں سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا دل و جاں سے غلام محمد. ارے ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد. میرے نبی کو اللہ نے جو بھی دیا، بولے بولے بھیا، جو بھی دیا، اور یہ سارا کچھ بن مانگے دیا. علماء کی توجہ کے بلبوتے پر کہنا چاہ رہا ہوں، یہ سارا کچھ بن مانگے دیا. لیکن ایک چیز تھی جس کو میرے پیغمبر نے رب ذوالجلال سے مانگ مانگ کے لیا. جو بن مانگے ملی چیزیں وہ بھی اعلیٰ. لیکن تصور تو کریں، جو چیز پیغمبر علیہ السلام نے خواہش کر کے لی، کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے لی، اللہ اکبر آنکھوں سے آنسوؤں کو بہا کے لی، رب کے ساتھ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگی، تہجد کے اوقات میں مانگی. اللہ اکبر. اس چیز کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اور اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی. پیغمبر علیہ السلام کی دعاؤں کے الفاظ کیا تھے؟ آپ کی التجا کے انداز کیا تھا؟ اللہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنے قرآن کے نفاذ کے لیے، اپنے نبی کے دین کی بقا کے لیے. اللہ اکبر. دو اس سرزمین پر نوجوان ہیں، بڑے پہلوان ہیں، ان کا روب اور دبدبا اللہ اکبر زمین مکہ پہ بڑا ہے. اللہ ان دونوں میں سے تجھے جون سا پسند ہے؟ اسلام کی نشر و اشاعت، قرآن کی نشر و اشاعت، اسلام کی عظمت کے لیے پیغمبر علیہ السلام کو عطا کر دے. تو میرے رب ذوالجلال نے انتخاب کیا، عمر بن خطاب کا کیا. اللہ اکبر کبیرہ. عمر بن خطاب زمین پر محمد مصطفیٰ کی پسند، عرش بری پر رب ذوالجلال کی پسند. یہ عمر کا مقام ہے. آقا علیہ السلام سے پوچھا، میری اور آپ کی اماں جان نے کون ہے جس کی نیکیاں، جس کی حسنات آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرا جلیل القدر عمر ابن خطاب ہے، جس کی حسنات، جس کی اچھائیاں، جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. یہ عمر کا مقام ہے. لوگوں میری یہ آخری باتیں، اللہ اکبر کبیرہ. آج کسی کی بات کی تائید گاؤں کو وڈیرا کرے، چودھری کرے، نمبردار کرے، سرمایہ دار کرے، وہ پھولا نہیں سماتا. بھئی فلاں بندہ بھی میری بات کو نہیں ٹالتا، فلاں بندہ بھی میری بات کو رد نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا تصور تو کریں نا، عمر وہ ہے جو زمین پر بولتا ہے، اللہ عرش بری سے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے. عمر کی بات کو رب ذوالجلال بھی نہیں ٹالتا. کئی مقامات ایسے ہیں زمین پر عمر بولا، عرش بری سے اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا. یہ وہ ہستی ہے آقا نے مانگ کے لی. پھر شاعر کہتا ہے، بقائے دین کے لیے نبی نے، بقائے دین کے لیے نبی نے جو رب سے مانگی دعا عمر ہے. دعا کے بدلے حضور کو جو کیا خدا نے
عطا عمر ہے. عمر رب ذوالجلال کی عطا، رب ذوالجلال کی سلیکشن، رب ذوالجلال کی پسند، زمین پر محمد مصطفیٰ کی پسند. اللہ اکبر کبیرہ. عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو جوانی ملی، اسلام کو روانی ملی، اسلام کو قوت ملی، اسلام کو ہیبت ملی، اسلام کو طاقت ملی. عمر تیرے آنے سے اسلام کو جوانی ملی تو اسلام کے لیے جوانی بن کے آیا، اسلام کی طاقت بن کے آیا. یہ عمر کا مقام ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر جس طرح اللہ نے تیرے چہرے کے اوپر جمال کو رکھا ہے ویسے جلال کو رکھا ہے. جلال کا مطلب کیا ہے؟ تیرا چہرہ اتنا باروب ہے. عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود عمر کو ایک یہ بھی اعزاز ملا، عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب. لوگوں سنو، کائنات کے رب نے میرے بعد کسی کو نبی بنانا ہوتا، میرے بعد کسی کو رسول بنانا ہوتا، میرے بعد کسی کے سر پر تاج نبوت کو سجانا ہوتا، وہ خطاب کے بیٹے کے سر پہ سجا دیتا، عمر کو نبی بنا دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. جب عمر نبی نہیں بن سکے، عمر اس مذہب کو نہیں پا سکے، اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر مجھے یہ بات بتلائیے آج کوئی کائنات کا دجال، کوئی کذاب جس کے پاس نہ عقل ہے نہ شکل ہے، جس کا نہ کردار ہے، جس کی نہ صورت اچھی، جس کی نہ سیرت اچھی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کانا بے ایمان کھڑا ہو کر دعوی نبوت کو کرے، ہم اس کی نبوت کو مانیں گے؟ اور ایمان ہے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں آ سکتا. اگر کوئی نبوت اور رسالت کا، پیغمبر ہونے کا، نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، کذاب، لعنتی، مردود انسان تو ہو سکتا ہے مگر نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اور میں کہتا ہوں مرزا تو کانا ہے، گندی شکل والا ہے، بیڑی صورت والا ہے، تیری پاس سیرت بھی نہیں، صورت بھی نہیں، گندے خاندان سے تیرا تعلق ہے. میرے یہ جذبات ہیں، آپ کے بھی یہی جذبات ہونے چاہیے. اور رب کبریا کی قسم مرزا تیری گوری رنگت ہوتی، موٹی آنکھ ہوتی، اونچی گردن ہوتی، خوبصورت جسامت کا مالک ہوتا، اعلیٰ حسب و نسب والا ہوتا، اللہ اکبر تو بڑی گل بات والا ہوتا، اور پھر بھی تو میرے سامنے آ کر نبوت کا دعویٰ کرتا. رب کبریا کی قسم تیری نبوت کی تجھ سے دلیل مانگنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے. تیرے دعوی نبوت کے بعد میں اپنے قدم سے جوتے کو نکالتا، تیرے بوتھے پہ دے مارتا، تجھے نبی پھر بھی نہ مانتا. کیا آپ کے بھی یہی جذبات ہیں؟ کیا آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں ہم ختم نبوت کے لیے چوکوں چراہوں کے اندر کام کریں گے، گلی محلوں کے اندر کام کریں گے، اسکول یونیورسٹی میں کام کریں گے انشاءاللہ. اپنے بھائیوں کے اندر ختم نبوت کی اویئرنس کو پیدا کریں گے انشاءاللہ. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسوس سے شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، لوگوں کو جگا کر دم لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.